کچھ چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں مزید اس موقع کی مناسبت سے. یہ ایک ڈاکٹر ایک ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، یہ یوں سمجھے کہ ایک کوالیفائڈ آدمی لکھ رہا ہے، غیر معیاری تعلیم کی وجہ سے 10-12 سال اسکولوں میں گزارنے کے باوجود اکثر شاگردوں کو معلومات اور اعتماد کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے. ایسا ہی ہے. کسی کالج سے پڑھے طالب علم سے آپ معلومات پر مبنی گفتگو کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 12 سال تعلیمی ادارے میں گزارنے کے بعد اس کا ذہن کتنی وسعت حاصل کر پایا. بہت بڑا حال ہے. 12 سال. اچھا، انہوں نے تو یہ بات لکھی، میں نے اس پر غور کیا. آپ گریجویشن کتنی عمر میں کرتے ہیں؟ 20 21 20 21 مور اور لیس. مگر آج کے دور میں ایک کہلاتی نہیں ہے تعلیم. 20-21 سال کے ہو گئے، چلو گریجویشن کی. 21 سال تعلیمی ادارے میں گزارنے کے بعد میں اپنے مسلمان نوجوان کے ہاتھ میں قرآن پاک دیتا ہوں. پہلے تو یہ قرآن پاک ہاتھ میں لیتے تو شاید اس کو یاد نہیں ہوتا ہوگا کہ مجھے با وضو قرآن پکڑنا چاہیے، کہ بے وضو قرآن پکڑ نہیں سکتے. چلو اس نے وضو بھی کر لیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کو وضو کرنے آیا کہ نہیں آیا. ٹھیک. اب اس نوجوان کے ہاتھ میں قرآن کریم دیتا ہوں کہ اس کو پیارے بھائی پڑھیں. 21 سال تعلیمی ادارے میں رہنے کے بعد میرا یہ مسلمان نوجوان دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہا. 21 سال تعلیمی ادارے میں رہنے کے باوجود میرا یہ مسلمان نوجوان نماز نہیں پڑھ پا رہا. نماز پڑھ لیتا ہے، پتہ نہیں اس کو کہ یہ کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، شرط کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، اس کو پتہ نہیں. میں سوچتا ہوں پھر 20-21 سال کی عمر میں بیچارہ یہ کیا آیا. اچھا، نوکری کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں تو ہمارے کو کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، آپ نے پڑھائی کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس تو ماسٹرز نہیں ہے، آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، 15-20 ہزار روپے کی آپ کو جاب مل جائے گی. گریجویشن ہے، گریجویشن والے کو کتنے کی نوکری ملتی ہے؟ 15-25 ہزار روپے کی. وہ بھی مل گئے تو مل گئے، نہیں ملی تو نہیں ملی. یہی ہے نا. 21 سال تعلیم ادارے میں گزار کر 20-22 ہزار روپے کا یہ میرا نوجوان نہیں بنا. پتا چلا دنیا تو ہاتھ آئی نہیں. دوسری طرف دیکھتا ہو تو قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، غسل نہیں آ رہا، وضو نہیں آ رہا، اور دین و اسلام کی بنیادی باتیں مجھے نہیں آ رہی ہیں. میرے تعلیمی اداروں سے وابستہ اے عاشقان رسول، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، جب 5 کروڑ بچے، 5 کروڑ نوجوان میل اینڈ فیمیل آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جب وہ 20-21 سال کی عمر میں اگر آپ کے تعلیمی ادارے سے نکلیں تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ یہ اس کو نماز، وضو اور غسل کے معاملات تو پتہ ہوں، اس کو بالغ ہونے کے تو احکام پتہ ہوں کہ بالغ کس کو کہتے ہیں. یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ایک بینگا مسلم ہی تو نیسیسری بات کر رہا ہوں نا. ایک عام سی تو بات نہیں کرا کہ چلو کرا تو کرا، نہیں کرا تو نہیں کرا. یہ تو کرنا ضروری ہے. ہم تو دینی طالب علم کو کہتے کہ اس کو یہی آنا چاہیے تھا. بھائی میرے کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں کو تو پوچھو تمہیں کیا آنا چاہیے تھا. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے تعلیمی ادارے میں؟ پلیز اس کو غور کیجیے. اگر کوئی ایسے شخص سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، تو اللہ کرے کہ یہ بات میری کوئی ایک اچھے شخص کے کان میں چلی جائے. ایک اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے ایشوز ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ ایک بڑا پرابلم ہمارے یہاں چل رہا ہے. تعلیم کے حوالے سے رہنمائی، تعلیم برائے نوکری بنا دی ہم نے، تعلیم برائے روزگار. اسٹوڈنٹس، میرے طالب علم جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں ایسا نہ کریں. ہنر سیکھیں، دین اسلام پر عمل کریں، شریعت و سنت پر عمل کریں، ہنر سیکھیں، اپنی تربیت پر دھیان دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے مستقبل میں کے معاملے میں آپ کے لیے اچھا فیصلہ فرما دے گا. اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دو پیارے اسلامی بھائیوں. پھر ایک بہت پرابلم جو ہمارے تعلیمی اداروں میں آ رہا ہے، جس کو یہ ہم چاہیں تو آپ دور کر سکتے ہیں، وہ ہے
ناکامی کا خوف، ناکامی کا خوف اپنے اسٹوڈنٹ سے نکال دیں. یہ میں ٹیچر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. میرے پاس بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے اب گھڑی کی طرف دیکھا تو گھڑی اب مجھے زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، کیونکہ